إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورہ حامیم سجدہ آیت 30. ان الذین بے شک بلا شبہ الذین وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا ان سب نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر جم گئے اس پر ڈٹ گئے اس پر سٹک ہو گئے تتنزلو نازل ہوتے ہیں علیہم علا پر ہم ان کے ان پر الملائکہ فرشتے جو جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ کہ نہ تخافو تم سب مت ڈرو ولا تحزنو اور تم سب غم مت کرو تحزن حزن غم کرنا تم سب مت غم کرو وابشرو اور تم خوش ہو جاؤ بشارت بشارہ خوش ہو جاؤ بالجنتی جنت کے ساتھ التی وہ جس کا تم سب تھے توعدون وعدہ دیے جاتے. بہت 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 بہترین آیت ہے قرآن کی بہت بہترین آیت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اس کا فہم عطا فرمائے. ایمان کی چوٹی یہ ہے کہ ہمارا دل ٹھک جائے ہمارا دل گڑ جائے ہمارا دل جم جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مصیبتوں سے نجات دینے والا مجھے شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اور جب یہ ساری باتیں یقین کے ساتھ آپ کہنے لگو پھر اس پر جم جاؤ اور لوگوں کی پرواہ مت کرو تو یہ بڑے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع الفاظ ہے آیت بہت چھوٹی لیکن اس میں نچوڑ دے دیا گیا. کیا نچوڑ دے دیا گیا؟ ایمان پھر جمنا پھر اس کے نتائج اس کا بدلہ بھی بتا دیا گیا. ایسے جامع الفاظ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر مرحلے میں اہل ایمان کے لیے تسکین کا ایک نیا مضمون لے کے آئے. یعنی دنیا میں بھی جنت میں جانے تک پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک سکون اگر حاصل ہونا ہے تسکین ملنا ہے ہمیں تو پھر یہ چیز کرو یہ کام کرو پھر ہر جگہ ہر مرحلے میں ہمیں سکون ملے گا انشاءاللہ. تو دنیا کی ساری نعمتیں جو بھی ہے جتنی بھی بڑی سے بڑی دنیا کی نعمت ہے ان ساری بڑی بڑی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم ایمان لا کر اس پر جم جائیں تو اس کا جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو یہ نعمت کے مستحق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار ان قلیل لوگوں میں کر دے. اللہ رب العزت ہمارے سارے خاندان سارے گھر والوں کو ان قلیل لوگوں میں شامل فرما دے. آمین. انسان اتفاقاً نہیں کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلمان ہے جو مومن نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے میرا رب اللہ ہے ایسی کہہ دیتا ہے اتفاقاً کہہ دیتا ہے. جب کہا تو رب کو رب جانے اور اس کی مانے. جب ہم نے رب کو رب کہا اتفاقاً نہیں دل سے ایمان سے رب کو رب کہو اور اس کی مانو.
حق کو حق کہو اور اس نعمت کو سمجھو اور اس پر جم جاؤ، پھر اس کا بدلہ یہ ملنے والا ہے جو آگے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو ثابت قدمی سے اللہ پر جم جاتے ہیں، ایمان پر جم گئے، ایمان کی سلامتی اور ثابت قدمی کا اتنا بڑا اجر ہے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے کلام کو ماننے کے بعد اللہ کی بھی مانتے ہیں، اس پر جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، چاہے وہ جسمانی تکلیف آئے، چاہے مالی تکلیف آئے، چاہے روحانی تکلیف آئے، چاہے سائیکولوجیکل تکلیف آئے، چاہے اکنامیکل تکلیف آئے، کوئی بھی کرائسس میں پڑ جانے کے بعد، یعنی رب کو رب مان رہے، پھر اس راستے میں جو بھی مشکلات آتی اس پر جم گئے، ڈرے نہیں، تو ان کے لیے صبر کے ساتھ جم گئے، اور یہ صبر کا بدلہ کیا ہونے والا ہے؟ فرشتے ان پر اترنے والے ہیں، فرشتے اتریں گے ان پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل دیکھیں، جب عورتوں کو لیبر پینس آتے ہیں، جب پینس زیادہ ہوں گے تو پھر بچے کی ڈیلیوری آسانی ہوگی، بچے کی ڈیلیوری میں اتنی آسانی ہوگی۔ تو یہ بات کیا ثابت کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مشکلات ہمیں دیتے ہیں دنیا میں، اس کے بعد آسانی ہے، اس کے بعد راحت ہے، اس کے بعد بڑی خوشی ملنے والی ہے۔ تو جب ہم ایمان لائے، کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے، رب کو رب مانے، اس کی بھی مانے اور اس پر جم گئے، تو پھر یہ بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، بڑا بدلہ ملنے والا ہے جنت کی شکل میں۔ مال کی تنگی کا خوف نکال دیں، اکیلے ہو جانے کا خوف نکال دیں، اپوزیشن جو ہونے والا ہے اس کا خوف نکال دیں، مخالفتوں کا خوف نکال دیں، خاندان والوں سے جو ڈر ہے اس کو نکال دیں، اب مذاق جو اڑاتے لوگ اس کا ڈر نکال دیں۔ ان سب چیزوں سے اگر ہمیں دل دکھتا ہے اور ہم رکنے چلے جاتے کہ ہم اب نہیں کام کریں گے، تو یہ دل جب دکھ جاتا ہے، ویسے لوگوں کے لیے تسکین والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، تمہاری اس غم کا مداوع کرنے کے لیے فرشتے تمہارے ساتھ شامل حال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہم کیسے کیسے دوست ڈھونڈنے کی کوشش کرتے دنیا میں، سکون حاصل کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، گیدر ہونے کے لیے، کیسے کیسے دوستوں کو ہم تلاش کرتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے دوست فرشتے ہوں گے، خوشخبری دی جا رہی ہے یہاں پر، یعنی مومن کے دوست فرشتے ہونے والے ہیں، اور وہ ہر جگہ، ہر مرحلے میں، قبر میں، زندگی میں، فلسرات پر، قیامت کے دن کی سختی میں، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں گے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ ایک پروورب جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے، فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، اس کے مشتاق وہ فرشتے ہیں، دوست نہیں ہیں۔ دوست اگر آپ کے ہمارے کتنے بھی جیسے قریبی دوست ہو، جگری دوست ہو، وہ کیا کریں گے؟ خبر تک آ سکتے ساتھ۔ کوئی دوست ایسا دنیا میں پیدا ہوا جو قبر میں بھی ساتھ جائے؟ نہیں پیدا ہوا۔ لیکن یہ پروورب پھر انسانوں پہ کیوں فٹ کریں؟ یہ جو جملہ ہے کس پہ فٹ ہوتا ہے؟ فرشتوں پہ فٹ ہوتا ہے۔ اور کس کے لیے فٹ ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، فرشتے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، یہ فرشتے جنت کے دروازے پر جاتے ہیں ہمیں ساتھ لے کر، ہمارے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، پھر جنت کے داروغہ سے ہمارا ہاتھ تھماتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں لو میرا دوست تمہارے حوالے۔ تو کیسی کیفیت اس کو محسوس کریں، دل سے محسوس کریں، اس جذبے کو محسوس کریں کہ ہمارے دوست کون ہونے والے۔ ربنا ثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے قدموں کو دین پر جما دے۔ تو اللہ کو اپنا رب کہنے کے جو عقیدے کے بعد عقیدے میں دوسرے عقیدوں کی ملاوٹ نہیں کرنا، رب کو رب بول دیے، بس اس عقیدے میں سٹک رہو۔ توحید پر استقامت کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہیں کی، یہ ہوتا ہے توحید پر استقامت۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ممبر پر یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری پہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر اور ادھر دوڑتے نہیں پھرتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کرے، کیا ہم لومڑی ہیں؟ ادھر بھی جا رہے ادھر بھی جا رہے، اللہ کو بھی مان رہے، اس کو بھی مان رہے، رشتے کو بھی مان رہے، دوست کو بھی مان رہے، نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید پر استقامت کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی اپنے کام جو ہمارے ایکشنز ہے، جو ہمارے کام ہیں، اس کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس کو اللہ کے لیے خالص کرو، اللہ کے لیے ہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہر چیز، ہمارے شادی بیاہ معاملات تجارت ہر چیز رب کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بتائے ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج معاملات ہر چیز، یعنی فرائض میں کیا ہر چیز آ گئی نا، قرآن کا ہر حکم فرض کے درجے پر ہے، قرآن کا ہر فرمان فرض کے درجے پر ہے، ہر حکم ماننا، ہر حکم بزنس میں ہو ہر جگہ ہمیں ماننا ہے۔ تو فرشتوں کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا، فرشتے فزیکلی نازل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فزیکلی دکھنا یہ ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے سخت وقتوں میں ان کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی انسان ان باتوں میں سکینت حاصل کر لیتا ہے، اس کا دل جم جاتا ہے، اس کا دل بگڑتا نہیں ہے۔ یعنی مشکل حالت ہے، آپ دعوت کا کام کر رہے، لوگ آپ پہ تانے مار رہے، لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے، اس وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں پر سکینت نازل کرواتے اور اس کو سکون دلواتے، جم جاؤ اوکے کوئی بات نہیں، کرنے دو اس کو، جو کرنا ہے کرنے دو، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیں گے نا بدلہ، تو بی پازیٹیو، جم جاؤ گڑ جاؤ رک جاؤ، تو یہ ایسے اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر انسان کا دل اس احساس سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ بے یار و مددگار نہیں ہے، ہم جیسے ہمارا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ فطرت میں کہ ہم اکیلے ڈر جاتے، اکیلے جب ہوتے ہم ڈر جاتے، کوئی ایک بھی ساتھ ہوتا ہمارے تو پھر ایک ہمت بندھی ہوئی رہتی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمت یہاں پہ بندوا رہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمت کی بات یہاں پہ ہمیں بتا رہے کہ کوئی بات نہیں، ڈرو مت، ہے اللہ ہے تمہارے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہارے ساتھ رکھنے والا ہے۔ حق و باطل پرستی کی جو کشمکش میں حق ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس کشمکش میں بھی جیسے باطل کے لیے شیاطین ساتھ ہوتے ہیں، شیطان جیسے پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں خوشنما مزین کر کے دکھاتے ہیں، شیطان ان کے باطل جھوٹے راستے کو خوشنما کر کے جو شیطان دکھاتا ہے، اسی طریقے سے حق کے راستے پر انسان جب جم جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے جو نعمتیں ہیں جو بدلہ ہیں اس کا ذکر کر کے ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ جاؤ اس راستے پہ، کوئی نہیں، یہی راستہ صحیح ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں بھٹکنا، ادھر نہیں جھکنا، یہی راستے پہ جمو، یہ چیز ہمیں فرشتے دلواتے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے سوال کیا مجھے اسلام کا کوئی ایسا امر بتائیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ اس کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے اقرار کر کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جا۔ تو اس نے پھر پوچھا اچھا یہ تو عمل ہوا، اب بچوں کس چیز سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو۔ بہترین کام کیا ہے؟ ایمان لانا، اس پر جم جانا۔ ہم نے کہا ہم اللہ کو رب مان رہے، رب کو رب مانو، اور رب کے رب کب مانتے؟ جب رب کی ہم مانتے ہیں، رب کی ہم مانتے ہیں تب ہم رب کو رب مانتے ہیں۔ تو ایک نیکی پر جب ہم جم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی سارے نیکیوں کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتے ہیں،
کئی سارے نیکیوں پر استقامت ہمیں نصیب فرماتے ہیں، جمنا ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو دنیا کا جو جمتا ہے، جو استقامت پر آ جاتا ہے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کچھ بھی دنیا لٹ جائے، سارے چیز برباد ہو جائے، لیکن آخرت کا نقصان نو، سوال ہی نہیں، گوارا ہی نہیں مجھے۔ میری آخرت کا نقصان ایک گھڑی بھی، دنیا کی ایک گھڑی میں آخرت کے نقصان کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ جذبہ آنا چاہیے، دنیا کچھ بھی ہو جائے پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آخرت نہیں، نقصان نہیں ہونا آخرت کا۔ یہ جذبہ استقامت کہلاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی پینس کے بعد خوشخبریاں ملتی ہے، تو یہ ساری پینس ملیں گی، پینس ضرور ملنے والی ہے، پینس کے بغیر ہم استقامت پہ جم نہیں سکتے، یعنی ثابت قدم نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں مشکل ہو رہی، پریشانی ہو رہی، آنسو بہا لے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ ہے استقامت۔ خاندانوں کی رسم و رواج ہے اس کو چھوڑ دے، لیکن سنت کو ریجیکٹ نہ کرے، یہ ہے استقامت۔ تو یہاں پہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور استقامت کے لیے مین جو ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گروپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ گروپ کا ہی ذکر کیا۔ ثم استقاموا، جب تم سب استقامت اختیار کرو گے، جب تم سب جمو گے، تو ہم نے سیرت میں کیا پڑھا تھا؟ ایسے سلیم الفطرت لوگوں کو پہلے کھینچے اپنے طرف، جن کی فطرت سلامت ہے، جو حق کو ایکسیپٹ کرتے ہیں خوشی سے، ویسے لوگوں کو پہلے اکٹھا کرے، ویسے لوگوں کو جمائے۔ پھر جب ایک جماعت بنے گی تو پھر سب مل کر کام کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اکیلے بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اکیلے ایک جماعت ہے، تو اکیلے ہیں، ایسا دور ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرشتے ساتھ ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، فرشتے ہمارے دوست ہوں گے۔ اس سوچ کو پیدا کرے، اس کیفیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس جذبے کو ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ میرے ساتھ فرشتے ہیں، میرے ساتھ میرے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے دوست بنا کر، مجھے اور کیا پرواہ، اور کیا پرواہ، یہ کیفیت پیدا کرے۔ فرشتے کہتے کیا ہے؟ اب آپ نے مان لیا نا، سمجھ لیا نا کہ آپ مسلمان ہیں، ایمان کو آپ نے سمجھا، تو اب جم جاؤ۔ فرشتے ہر وقت کہتے رہتے ہمیں، اور وہ استقامت جو اختیار کرتا وہ سمجھتا، وہ سنتا ہے فرشتوں کی بات، اس کو آواز سمجھ آتی ہے۔ تو فرشتے کہتے اب آپ کو گناہ زیب نہیں دیتا، رک جاؤ، نہیں نہیں نہیں، آپ زیب ہی نہیں دیتا، آپ کر ہی نہیں سکتے گناہ، پھر انسان رک جاتا ہے۔ نافرمانی اب آپ کو زیب دیتی نہیں، آواز آتی ہے، انسان پھر رک جاتا ہے۔ سنت چھوڑنا نو، آپ کو زیب ہی نہیں دیتا، آواز آتی ہے، انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہے، کن کے لیے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو جم جاتا ہے۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ایمان کیا ہے، تو جم جاؤ۔ اب لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں چلتا ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، ہاں چلتا ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، دین میں اتنا شدت سے نہیں جانا، دین میں اتنا کیا ضرورت ہے، اوپر اوپر سن لو، سمجھ لو۔ یہ جو دین میں کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا، سخت قسم کے دشمن ہیں، ان کو پہچانو، ایسے بدبختوں کو پہچانو جو دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کر کے ہمیں لائٹ دلوانے کی کوشش کرتے دین کے احکام کو، اللہ کے حکم کو۔ یہ سخت ترین دشمن ہے۔ ایسے دشمنوں کا پیچھا چھڑوا دو اپنے آپ سے۔ جیسے ایک مثال ہم ہمیشہ بچپن میں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بٹرفلائی جب نکلتی ہے اس کے ایگ سے تو وہ مشکل کا سامنا کرتی ہے، بہت مشکل سے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہاں پر بچہ بیٹھا ہو رہتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بہت مشکل ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ہیلپ کرتا ہے باہر آنے کے لیے۔ جیسے وہ ہیلپ کرتا ہے، وہ باہر آ جاتی ہے، پھر کچھ ہی پل میں وہ مر جاتی، کچھ ہی پل میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ اگر مشکل کا سامنا کرتی، اسٹرگل کرتی، تو ہوتا کیا؟
اس کے پروں میں جو اندر ایگ میں تھی وہ اس کے پروں میں جو پانی تھا وہ پانی اس اسٹرگل میں ہٹ جاتا، پانی سوکھ جاتا، پھر جب باہر آتی تو لائٹ ہوتی، اور لائٹ جب ہوتی تو اس کو اڑنا آسان ہوتا اس کے لیے۔ لیکن اس بچے نے کیا کیا، اس کا ہیلپ کیا تو پھر اس کے پروں میں پانی رہ گیا، اب اس کو اڑنا مشکل ہو گیا، جب اڑ نہیں سکتی تو فوراً وہ مر گئی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے اس مثال سے کہ تم جب جم جاتے ہو، ایمان پہ آ جاتے ہو اور جم جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں ڈالے گا، جب مشکلات میں ڈالے گا تو ان مع العسر یسرا، اس کے بعد تمہارے لیے آسانی ہوگی، اس کے بعد تمہیں نعمتوں والی جنت کا مستحق بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو استقامت کیا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ٹھہرے ہوئے، جب ٹھہرے ہوئے تو کوئی اگر دھکا دے تو پھر بھی ہم واپس کھڑے رہیں، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور یہ دھکے بہت ملنے والے، دھکے بہت دیں گے لوگ، لیکن پھر بھی اس پر جو جم جاتا ہے وہ از ایکول ٹو استقامت پر ہے، جمع ہوا ہے، اللہ کے دین پر مضبوطی سے گڑا ہوا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، یعنی ایک قسم کی یہ ضد ہے، سمجھ آئی بات؟ کیا ضد ہے؟ میں بھی جنت حاصل کروں، اس کی میری کوشش ہے، اور میں اپنے پیاروں کو بھی جنت کا مستحق بناؤں، یہ میری ضد ہے۔ تو یہ ضد کرو۔ اور بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے ضد کرتے ہیں، دنیا کی بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں، بہت حقیر دنیا ہے اس کے لیے ضد کرتے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو جنت کے لیے ضد کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، جیسے بچہ کیا کرتا ہے، ضد میں آتا ہے، ماں جب مارتی بھی ہے اسے پھر بھی وہ چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایسے ضدی بن جاؤ، کس چیز کے لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ جب انسان کو ضد کی جو چڑھ آتی ہے نا، پھر وہ مزہ آنے لگتا ہے، پھر وہ پوری کوشش کرتا ہے، پھر یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ہمارا جیسے ماحول ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں، عبادتیں ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، صرف ہم نماز پڑھتے گئے، روزے رکھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، تو لوگ کیا کریں گے، آ کے پھول پنائیں گے، آ کے آپ کی عزت کریں گے، ہمارے پاس آ کر دم کروا کر جائیں گے، بچوں کو لائیں گے دم کرے، یعنی لوگوں کو کیا ہے، یہ بڑا کوئی زبردست انسان ہے، تو پھر ایسے کریں گے۔ لیکن گڑبڑ کب ہوگی؟ گڑبڑ جب ہوگی جب ہم کہیں گے تم غلط ہو، یہ چیز غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، تم رک جاؤ۔ جب انسان یہ بولے گا نا، وہاں پہ سمجھو ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر مارنے کا کام کرنے کا ہو جاتا ہے، یعنی پانی ٹھہرا ہوا ہے تو سب سکون میں ہے، سب سکون میں ہے۔